أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إذ يقول المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری روگ تھی، غر ہؤلاء دینہم دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ اور جو کوئی بھی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم بس بے شک اللہ تعالی غلبے والے ہیں حکمتوں والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تو دیکھے جب روح قبض کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وجوہہم تو مارتے ہیں ان کے چہروں، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس کے سبب ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ جل شانہ نہیں ہیں ظلم کرنے والے بندوں پر۔ جب مسلمان مدینہ منورہ سے بدر کی طرف نکلے تو تنگ دستی کی غربت کی یہ حالت تھی کہ اکثر حضرات کے پاس اپنے تن بدن کو چھپانے کا کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں چل رہے تھے، اور جنگی ساز و سامان کا یہ حال تھا کہ جس معاشرے میں لاٹھی کی جگہ لوگ تلوار رکھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لوگ اب تو رواج کم پڑ گیا، کچھ عرصہ پہلے رواج تھا ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، لاٹھی ہوتی تھی، اکثر لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی تھی۔ تو اس طرح اس معاشرے میں لاٹھی کی جگہ تلوار عام تھی، جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو تلوار اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائی ہوتی تھی۔ اس معاشرے میں ان کا یہ حال تھا، 313 لوگ اور تلواریں صرف 8 تھیں، ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی۔ اب جو نکلے مدینہ منورہ سے تو اس وقت مدینہ میں جو آبادی تھی یا مسلمان تھے یا پھر یہودی رہتے تھے، بڑی تعداد ان کی تھی، اور ان کے علاوہ عیسائی اور مشرک بھی مدینے میں آباد تھے۔ تو ان یہودیوں میں بڑی تعداد ایسی تھی جو ظاہراً مسلمان ہوئے تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے، ان کو منافق قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔
یہ منافق، کچھ عیسائی، کچھ مشرک، یہ مسلمانوں پہ آوازیں کسنے لگے، تانے دینے لگے، اور جب یہ چلے گئے تو پیچھے سے باتیں بھی کہتے تھے، یار یہ دیکھو یہ سر پھرے لوگ ہیں، یہ مذہبی فریب میں مبتلا ہیں۔ بھئی اتنی بڑی طاقت، پورا عرب ایک طرف ہے، یہ چند لوگ 313 کے لگ بھگ، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، جوتا نہیں، اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، تو یہ اس بڑی قوت اور طاقت کو شکست دینے نکلے ہیں، ان پہ فتح کے زام میں مبتلا۔ دیکھو یہ گھروں سے نکل رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، تو اللہ فرماتے ہیں جب کہنے لگے منافق، جب آپ مدینہ سے نکلے تو یہ منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری، روگ تھا کفر اور شرک کا، کیا کہنے لگے، غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکے میں ڈال دیا ان مسلمانوں کو دینہم، ان کے دین نے، یعنی مذہبی فریب میں یہ مبتلا ہے۔ جیسے آج ہمارے قریب کے دور میں بھی ایسا کہا گیا، افغانستان کے طالبان جب امریکہ کے سامنے جو دنیا کی بڑی طاقت تھی کھڑے ہو گئے، تو ساری دنیا یہی تانا دے رہی تھی کہ دیکھو ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، حالات ان کے دیکھو، اور شکست دینے نکلے ہیں سپر پاور کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا ضابطہ اور دستور یہ، جو شخص بھی بھروسہ کرے گا اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے چلے گا، اپنی طاقت پہ اس کو گھمنڈ نہیں ہوگا، اپنی طاقت پہ اس کو ناز نہیں ہوگا، خدا کی طاقت پہ ناز کرے گا اور اس پہ بھروسہ کر کے چلے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی زبردست طاقت والی ذات ہیں، غلبہ پانے والی ذات ہیں، حکیم حکمتوں والے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ کبھی مسلمانوں کو میدان میں اتر کر طاقت ہوتے ہوئے بھی شکست مل جائے، ایسے بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور کبھی کچھ بھی نہ ہو تو اللہ بڑی طاقت پر ان کو غلبہ دے دیں، اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر فإن اللہ عزیز حکیم، تو پھر غلبہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے حال کفار کا بیان کیا ہے کہ جب ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے، فرمایا وَلَوْ تَرَى، اے مخاطب اگر تو دیکھے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں کافروں کی، الملائکۃ، فرشتے، تو اس وقت فرشتوں کا ان کفار سے، مشرکین سے اور منافقین سے، اللہ کے باغیوں سے رویہ کیا ہوتا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ گرز لوہے کے وہ مارتے ہیں، کوڑے ان پہ مارتے ہیں اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں کھینچتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جب کوئی نیک آدمی کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو ایک جنت سے ریشمی خوشبودار رومال لاتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اتنی نرمی سے روح نکال کے اس خوشبودار رومال میں لپیٹ کے اس کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے، مرحبا فرشتے کہتے ہیں، اور پھر جنت میں علیین کے مقام پہ اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اور جو برا انسان اللہ کے حکموں کا باغی مرتا ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور اس کو تشبیہ دی کہ جیسے کانٹے یہ اگر کپڑوں سے الجھ جائیں یا روئی یہ کانٹوں میں الجھ جائے تو پھر اس کو کھینچیں کانٹوں والی شاخ کو تو وہ کپڑے کو تار تار کر دیتی ہے،
اور روئی کو بھی ایسے تار تار کر دیتی ہے، یوں ان کے جسم سے فرشتے روح کو کھینچتے ہیں جس سے ان کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں فرمایا فرشتے روح کھینچتے وقت یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پہ گرز لوہے کے مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پہ۔ ادبار کا معنی حضرت سعید ابن جبیر اور امام مجاہد رحم اللہ نے، یہ مفسر ہیں دونوں حضرات، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس کے معنی ادبار کے سرین کے ہیں کہ ان کی سرینوں پر یہ فرشتے گرز اور کوڑے مار کے ان کی روح کو کھینچتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ پردہ غیب میں اللہ نے اس نظام کو رکھا ہے، آپ آدمی کے پاس بیٹھے اس کی روح قبض ہوئی، آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا، لیکن روح اس کی فرشتہ نکال کے لے گیا، اور اس کا خوش ہونا، اس کا رونا دھونا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پردہ غیب میں اللہ نے رکھا کہ فرشتے اس کو مارتے ہیں، لیکن کسی انسان کو کوئی سمجھ نہیں آتے، تو مارتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پہ۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں انہیں کہ مزہ چکھو جلانے والے عذاب کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تم سے سختی اور قبر میں جو تمہیں عذاب دیا جائے گا اور آخرت کا عذاب، یہ اس کے سبب ہے جو آگے بھیجا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، یعنی یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے یہ تم سے معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا ضابطہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ہے ظلم کرنے والے اپنے بندوں پہ۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں، یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اپنے رب کے حکموں کی خلاف ورزی کی، اس کے حکم بار بار تمہاری طرف متوجہ ہوتے اور تم بار بار ان کو ٹھکراتے اور ان سے روگردانی کرتے، یہ تمہاری اس اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر اللہ ظلم نہیں، اللہ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عدل و انصاف پہ ہوتا ہے۔